سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اجہری کا بیان رہے گا، بہت ہی خاص بیان ہونے والا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارا عالم، سارے کائنات کس کی رضا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی رضا چاہتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی رضا فرماتا ہے کہ ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے۔ قبلتن ترضاہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ تو بات چیت ہو رہی نا، اے رسول آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے۔ ارے کوئی آرڈر آ رہا ہو تو اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے، وہاں پر وہ ہونا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، ہم دیکھیں گے آپ کے حساب سے ہی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 8 دن کے بعد آپ کی پسند کے مطابق کر دیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے۔ لیکن اس میں دیر نہیں، فوراً آیت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ دیر کس بات کی اے محبوب؟ ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیں۔ یہ نہیں کہ ظہر ہو جائے عصر سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا، یا آج پورا کر لیجئے کل سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا۔ نہیں، نماز کی حالت میں ہے حضور، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی ہے، اللہ فرما رہا ہے ابھی کے ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور یہ قبلہ بدل دیا گیا، اور اسی وقت حضور چہرہ پھیر لیے خانہ کعبہ کی طرف، اور جو پیچھے تھے وہ چل کر کے صحابہ حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک نماز میں یعنی سب چلے پھرے، جو صحابہ، ظاہر سی بات ہے حضور کا چہرہ اگر پھر گیا تو مقتدیوں کے سامنے ہو گیا، تو مقتدی کیا آمنے سامنے ہوں گے؟ تو مقتدی سب وہ صحابہ تھے، حضور کے پیچھے آ گئے۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، وہ صحابہ کو اسی لیے صحابہ کہا گیا، وہ عام دوست نہیں تھے ہمارے اور تمہارے کہ ان کو پوچھنا پڑے یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رسول کو جانتے تھے، اگر ان کا چہرہ پھر گیا ہے تو ہمارا پورا دین ہی ادھر ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال کیا کہتا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا لو، یہی دین ہے۔ صحابہ نماز کی حالت میں اچنبے کی بات ہوتی ہے، شاکنگ ہے کہ اچانک حضور اس طرف پھر گئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، صحابہ چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے اور نماز مکمل ہو گئی۔ اب سنیے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 رکعت کے بعد پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ قبلہ ہمارا بدل گیا، آج سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ۔ اب سنیے، یہ صحابہ کرام، ان میں سے کسی کی نماز خراب نہیں، ٹوٹی نہیں۔ تم اور ہم اگر نماز میں چلیں تو نماز ہوگی نہیں، وہ رسول کی اطاعت میں تھے تو وہ بھی نماز میں ہی شامل ہے، حضور کی فرمان برداری میں ان کا چلنا پھرنا ہوا، وہ بھی عبادت میں ہی۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ پھر یہ صحابہ نکل کر کے باہر جا رہے تھے تو چند دوسرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے راستے میں دیکھا، وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اور یہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ کر کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ راستہ چلتے ہوئے نماز کی حالت میں ہی ان صحابہ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور قبلہ بدل چکا ہے، اور ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہو چکا ہے۔ تو باہر سے آئی ہوئی آواز کو سن کر کے وہ صحابہ اپنے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے کسی نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا اور آپ جھک گئے رکوع میں، سب کی نماز گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ باہر والے کی اقتدا نہیں کر سکتے، امام کی اقتدا کر سکتے ہو۔ جو تمہاری نماز کا امام ہے بس اس کی آواز پر تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو۔ باہر کھڑا ہوا اگر کوئی تکبیر بول دیا جو نماز میں نہیں تھا
حالانکہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی باہر والے کی اقتداء کرنے سے نماز فاسد ہو گئی، نماز سے تم نکل گئے۔ لیکن وہ صحابہ کا معاملہ دیکھیں، وہاں باہر والے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے، یہ پھر بھی گئے اور ان کی بات کو مان کر نماز بھی پڑھ لیے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا بولنا اور ہے، وہ صحابہ جس کی بات پہنچا رہے تھے وہ رسول اللہ کی بات تھی، وہاں تو اطاعت ضروری ہے، وہاں تو ماننا ہی ہے، وہاں نہ ماننا ہی وہاں نہ ماننے سے خرابی آ جائے گی۔ بہرحال اس بات پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا تھا، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یہودیوں نے تان و تشنیع کیا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ان لوگوں نے قبلہ بدل لیا، اب تک کسی کا قبلہ بدلا نہیں تھا، فلاں فلاں باتیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیتیں اتار کر فرمایا، آپ ان سے کہیں نہ تم ہمارے قبلے کے پیروکار ہو اور نہ ہم تمہارے قبلے کے پیروکار ہیں۔ قبلہ کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ قبلہ خانہ کعبہ ایک مرکز کے لیے بنایا گیا، اصل قبلہ تو وہ ہے جس کی طرف یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ کیا، حضور کا چہرہ ہی قبلہ ہے۔ اگر حضور نہ پھرتے تو قبلہ کو کون پہچانتا؟ اگر حضور اس طرف منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے تو کیا کوئی اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا؟ اصل قبلہ تو حضور کی ذات ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا، ہاں وہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ قبلہ اصل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پر قبلہ بدل دیا، اور نبیوں میں میرے آقا کی ایک خصوصیت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیں گے تو پہلے کی امتوں میں قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے کچھ نبیوں کا، اور کچھ نبیوں کا خانہ کعبہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن جس نبی کا قبلہ جو تھا وہ زندگی بھر ان کا وہی قبلہ رہا۔ صرف حضور پاک کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کے بھی امام اور خانہ کعبہ کے بھی امام، دونوں قبلوں کے امام ہیں آپ، اسی لیے آپ کا لقب ہے امام القبلتین۔ امام القبلتین، عربی میں قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں کا امام۔ اب یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد قبلتین مدینہ طیبہ میں موجود ہے، جہاں یہ قبلہ بدلنے کا واقعہ ہوا وہاں آج ایک مسجد بنی ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں۔ یہ جہالت ہے۔ نہیں، ایک بار قبلہ بدل گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب خانہ کعبہ قیامت تک کا قبلہ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ دوسری چیزیں یہ قبلہ بدلنے کے احکام، اور اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی بیان فرمائی۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ عالم برزخ، موت کے بعد قیامت تک ہماری موت ہوگی، مرنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر اگر یقین نہیں رہا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، لیکن اس کے بیچ والا جو گیپ ہے، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہاں کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یہ جو گیپ ہے بیچ کا، موت سے لے کر قیامت تک کا، یہاں کی حیات برزخی اس عالم کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، یوں کہتے ہوئے کہ ہم جب رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، حضور کی موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ کی زندگی میں جو روحیں ہیں وہ سب زندہ ہیں تمہارے اعتبار سے، تو پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا شہیدوں کی زندگی کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ اگر موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو برزخی زندگی ہے اسی کے بارے میں قرآن اگر کہہ رہا ہے تو اسپیشل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ساری روحیں برزخ میں ہیں، مرنے کے بعد وہ سب احساس کرتی ہیں، ساری روحیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر مردے بھی سنتے ہیں، کافر مردے بھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سب لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے ان سے خطاب بھی کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو کافر مردے بھی سنتے ہیں، تو برزخ میں تو سن رہے ہیں۔ تو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے الگ سے کیوں بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو؟ مطلب یہ ہوا کہ برزخی زندگی میں بھی کچھ اسپیشلٹی اور ہے ان کی۔ وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ برزخی زندگی میں جتنے بھی لوگ مرنے کے بعد قیامت تک جو موجود ہیں روحیں، وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ گئے ہیں واپس، انسانوں کے ساتھ کوئی ان کا معاملہ، کوئی ربط نہیں رہے گا۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ملتی ہیں کہ کافر مردے بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، مطلب یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اس حالت میں ہیں کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو تمہاری مدد بھی کر سکتے۔ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کچھ اور زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہی زندگی کے قائل اہل سنت و جماعت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں کا مطلب عام لوگوں کی طرح برزخ میں زندہ نہیں، بلکہ حضور کی خصوصیت کچھ اور ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور ضرورت پڑے کسی کی تو مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ آپ سمجھ کر کے چلیں، فرق ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ سن کے جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ بھوک دے کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلے ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کو گھٹا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی کسی کی جان لے کر کے، اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی اناج غلے کی کمی کے ساتھ۔ 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ڈر کے ذریعے سے آزمائش، ڈر اور خوف پھیل جائے گا تمہارے درمیان تو یہ تمہاری آزمائش ہے۔ بھوک یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے۔ اور کبھی کسی کی وفات ہو جائے، گھر میں کسی کی جان چلی گئی تو یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس گھر میں جاؤ، دیکھو اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ماں کا یا بھائی باپ کا، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے سب کی باتیں سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے، یہ عورتیں جو ماتھا پیٹ رہی، نوحہ کر رہی، ماتم کر رہی، ان کی بھی باتیں پہنچائی جائیں گی۔ جو یہ کہتی ہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کفریہ الفاظ ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں جب فرشتے رب تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ دوسرے کچھ وہ گھر ہوں گے جو صبر والے، استقامت والے، فرشتے ان گھروں سے بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی موت ہوئی، ماں کی یا بیٹی کی، کسی کی موت ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے ہاں شکایتیں نہیں تھیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کے گھر سے میں نے ایک جان لیا، اس سے بہتر نعمت ان کو ان کے گھر میں عطا کروں گا، ان کو نعم البدل دیا جائے گا۔ بیماری پر بھی فرمایا گیا بیمار بندہ کیا کہتا ہے، فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے
اگر صبر و استقامت کی باتیں کر رہا تھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں دوں گا، اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا۔ بیماری، یہ صبر اور یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان مع العسر، یہ آیت 2 بار آئی ہے، ان مع العسر یسرا، سورہ علم نشرہ میں ہے، جس کا مطلب ہے ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی نہیں 2 آسانی ہیں۔ مفسرین نے فرمایا یہ آیت 2 بار آئی ہے، ہر تکلیف کے بعد 2 آسانیاں ہیں۔ تم تکلیف میں نہیں ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس پر تکلیف ہوتی ہے اس سے جب کہا جائے تو جھنجھلا جاتا ہے کہ کب آئے گی وہ۔ میں یہی آیت جیل میں ایک قیدی کے سامنے پڑھ رہا تھا، 22 سال سے وہ اندر ہے اور بغیر کسی جرم کے، حادثاتی طور پر اتفاقی طور پر گرفتار ہوا، اور سارے لوگوں پر جو قلم لگے تھے اس بندے پر بھی لگے، بیوی چھوٹ گئی، طلاق ہو گئی، بچے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے، 22 سال میں دنیا بدل گئی۔ نہ کبھی وہ جیل سے باہر جانا چاہتا ہے، نہ ہی کبھی گیا، نہ پیرول، کبھی کچھ نہیں، جو موجود اندر وہیں پر۔ اس بندے کو میں نے دیکھا کہ مسلح پھٹ چکا، لیکن وہ چھوڑتا نہیں اس مسلح کو، پیوند لگا 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 کر کے۔ قرآن جس کو پڑھتا ہے، پہلے پارے پر انگلی رکھو تو تیسرا پارا بھی دکھنے لگ جائے، اتنے وہ رکھ پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی کو لے کر چلتا ہے۔ تب اس قیدی کے سامنے میں نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی۔ تو ہنس کر کے کہا مولانا یہ بولنا بہت آسان ہے، ہم تو 22 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کے بعد آسانیاں آئیں گی کیسے۔ ظاہر سی بات ہے، جھنجھوڑنے والی بات ہے، لاجواب کرنے والی بات۔ ہم خود پریشان تھے، تسلی کے لیے کہا، لیکن بعد میں اس بابا نے مجھے خود کہا آپ گھبرائیے مت، آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر اس آیت کا انکار کرنا ہی ہوتا تو میں قرآن اور مصلی لے کر 22 سال سے بیٹھا نہیں ہوتا، ورنہ میں بھی کافر ہو گیا ہوتا۔ انتظار تو ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ تھوڑی نہ ہے، اللہ نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد 2 آسانی ابھی دے دوں گا، کل دے دوں گا، یا تیری جیسی مرضی ہے ویسے دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جیسی مرضی ہوگی ویسی آسانی دے گا، اور پھر اس کی مرضی بندے کی مرضی سے کروڑوں درجے افضل، بہت افضل۔ اور جب اس نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دوں گا تو میرا یقین ہے یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی۔ زندگی تو یوں بھی گزرنا ہے، گھر میں ہوتا تو بھی گزرتی، اندر ہے تو بھی گزر رہی ہے، مرنا تو ہے ہی اس دار فانی سے، لیکن جس آسانی کا رب نے وعدہ کیا وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر دنیا میں مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا وعدہ برحق ہے، آخرت میں تو مل کو تعالی ہمارے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ اس کو وہاں آسانی کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں، وہاں جب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ بندے تو 25 سال میرے لیے قید کی زندگی گزار کر کے آیا، اب آ تجھے بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں، تو یہ آسانی اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ جب محشر میں بڑے بڑے متقی لرز رہے ہوں، پریشان ہوں، نمازوں والے، حج والے ڈر رہے ہوں، کپ کپا رہے ہوں، وہاں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پکار کر کہے تو نے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا ہر تکلیف کے بعد آسانی، دنیا میں نہیں دیا، یہاں دیتا ہوں، تیرا حساب نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور آسانی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے آس لگا کر کے رہیں۔ اگر تکلیفوں کے بعد ہماری آسانی یہاں نہیں ملی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کہاں ہے قرآن کا وعدہ؟ نہیں آتی آسانی، پریشانی کی پریشانی، پریشانی کی پریشانی، صبر رکھو، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آسانی ہمیں کہاں ملنا چاہیے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی تو جو ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور
ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ رمضان کے سب کے طفیل سے ہر بلا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔